اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اما بعد، ناظرین گرامی، یہ پھنیڑی سادات چینل ہے اور اس کے حوالے سے آج ہم آپ کے روبرو ہوئے ہیں اس سلسلے سے کہ آج شب ولادت امام علی النقی علیہ السلام ہے۔ اسی کے مد نظر، چونکہ یہ ولادت کی شب ہے اور بڑی نیک شب ہے، لہٰذا امام علی النقی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور ان کی بچپنے کے اور ان کی جوانی کے جو واقعات ہیں، ان میں سے کچھ باتیں جو ہے وہ ناظرین کی نظر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک علی ہے اور آپ کے والد ماجد امام محمد تقی جو آپ کے اور ہمارے نبی امام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت تقریباً 214 ہجری میں مدینہ منورہ میں بروز سہ شنبہ ہوئی ہے، اور شیخ مفید نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ بیان کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت جو مدینہ قریب میں سریہ نام سے ایک گاؤں تھا، ایک قریہ تھا، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کی یہ شب ہے اور آپ میں تمام ہی وہ صفات موجود تھے کہ جو صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے تھے۔ آپ کا علمی معیار، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی کرامات، آپ کے معجزات جیسے اور اماموں کے تھے ویسے ہی آپ کے بھی معجزات تھے۔ آپ کے بچپنے کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جس میں ایک واقعہ، آپ کی عمر تھی اس وقت میں 6 یا 7 سال کی، تو اس عمر میں آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے جو آپ کے ایک مشہور صحابی رہے ہیں، ابو ہاشم ان کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا نے ایک چاہنے والے سے، ایک انسان سے اسی کی زبان میں گفتگو کی جس کو میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کون سی زبان ہے۔ تو میں نے سوال کیا اس سے کہ آپ سے یہ کون سی زبان میں گفتگو کر رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ مجھ سے ترکی زبان میں، چونکہ وہ ترک تھا تو اس نے بتایا کہ یہ ترکی زبان میں مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ کیا امام کو ترکی زبان بھی آتی ہے؟ تو اس شخص نے جس سے امام گفتگو کر رہے تھے اس نے کہا کہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے اس نام سے پکارا ہے کہ جس نام کو میرے باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا اس جواب سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امام علم غیب رکھا کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ امام کی بہت سی کرامات ہیں، بہت سی کرامات میں سے ایک کرامت امام کی یہ ہے کہ امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے جس کا نام غالباً محمد فرج رجاحی تھا، اس سے اپنے پاس بلایا اور پاس بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو تم اپنے گھر کا سامان درست کر لو، اپنے اسلحوں کو درست کر لو، ساری چیزیں اپنی درست کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ جب مولا نے مجھ سے یہ کہا تو میں حیران اور پریشان تھا کہ میرے مولا نے ایسا مجھ سے کیوں کہا۔ کہ ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے تو مجھے
میرے دروازے پہ مصر کی سپاہی آ گئے، اور مصر کی فوج آنے کے بعد اس نے میرا سارا ساز و سامان لوٹ لیا اور مجھے گرفتار کر کے لے گئے، اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں قید خانے میں زندگی گزار رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر میرے پاس امام کا خط پہنچا، اور اس خط میں امام نے لکھا کہ دیکھو تم قید خانے میں ہو، مگر میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایک ایسی ناحیہ کہ جو مغرب کی طرف ہے اس طرف مت جانا۔ محمد فرج کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا مولا کا خط پڑھ کر، اور میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو میں قید خانے میں ہوں، میرا تو کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کہیں نکل ہی نہیں سکتا ہوں اس قید خانے سے، مجھے تو قید کر رکھا ہے، لہٰذا میرے مولا نے یہ میرے لیے ایسی باتیں کیوں لکھی ہیں؟ وہ پھر کہتا ہے کہ ابھی 2 یا 4 دن گزرے تھے کہ میری رہائی کا حکم آ گیا اور مجھے رہائی مل گئی، مجھے قید خانے سے نکال لیا گیا۔ میں قید خانے سے آیا اور آزاد ہو گیا۔ جب تو میں اپنے گھر پہنچا، میں نے اپنے گھر جا کر پھر امام کو خط لکھا کہ میرے مولا مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ نے جو یہ مجھے لکھا تھا کہ آپ قید خانے سے آپ جو ہے وہ اس ناحیہ کی طرف مت جانا، تو میں تو قید خانے میں تھا۔ تو مولا نے بتایا کہ ہمیں ان باتوں کا بھی علم ہے جو آئندہ زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ یا اوروں کے ساتھ ہونے والی ہوتی ہیں، لہٰذا بحیثیت امام ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو ان باتوں سے آگاہ کر دیں کہ جو ان کے پیش آنے والی ہیں۔ اور پھر مولا نے ایک اور اس کو خبر دی، اور خبر یہ تھی کہ اے ابو فرج اب گھبرانا نہیں، تمہیں آزادی مل گئی ہے، تم آزاد ہو گئے ہو، اور اب جو تمہارا سارا سامان حکومت نے لوٹ لیا تھا، غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا، وہ سارا سامان تمہیں مل جائے گا۔ کہ میں نے دیکھا کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ میرا سارا سامان فوج کے افراد لے کر میرے گھر پر آ گئے، وہ سارا سامان جو ہے مجھے واپس کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، ان 2 واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اور امام اس علم غیب کی بنیاد پر لوگوں کو آنے والی ساری باتوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امامت سے کتنا کسب فیض کرتے ہیں اور کتنا ہم امامت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر انسان جس امام کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، اور جتنی انسان کی معرفت ہوگی اور امام کو جتنا زیادہ پہچانے گا، اتنا ہی انسان کے درجے بھی بلند ہوں گے، اور اتنی ہی زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور عمل امام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو پھر آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ بس عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس سیرت پر عمل کریں اور اس کردار پر عمل کریں کہ جو کردار ہمارے اماموں کے ہیں، جو سیرتیں ہمارے اماموں کی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمیں 1-2 سیرت نہیں ملی ہے، بلکہ مکمل 14 سیرتیں معصومین کی ہمارے سامنے ہیں، اور 14 سیرتوں میں ہر سیرت اتنی بہترین ہے اور اتنی اعلیٰ ہے اور ایسی نمونہ عمل ہے کہ جس کو انسان اپنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فقط والسلام۔